میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں، کل حضور کی ولادت کا دن ہے اور یہ 1500 سالہ ولادت کا دن ہے، اور میں اتنا دور تو نہیں جاؤں گا کہ یہ 1600 ہمارے نصیب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا 1501 بھی ہمارے نصیب میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اپنے مقدر پہ ناز کریں، یہ 1500 سالہ جشن ہمارے نصیب میں آیا ہے، اور یقین جانیں یہ میلاد کا دن ایسا دن ہے کہ جب یہ دن آتا ہے تو بچے بچے کی زبان پر حضور کا نام آتا ہے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کر گلیوں سے چلاتے ہوئے جاتے ہیں کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ خدا کے واسطے ایسے بچوں کو ڈانٹا نہ کریں، اور میں سلام کرتا ہوں ایسے ماں باپ کو جنہوں نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ایسی تربیت دی ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ میلاد کس کس کو منانا چاہیے، تو ہم نے کہا کہ میلاد ہر اس بیٹی کو منانا چاہیے جسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹی رکھے گا، اس کی پرورش کرے گا، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ میلاد ہر اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا اس کے گلے میں رسی ڈال کر منڈی میں بیچ آتا تھا، اور اب حضور نے ارشاد فرمایا کہ اب جنت ہی ماں کے قدموں میں ہے۔ پھر سوال پوچھنے والے نادان پوچھتے ہیں کہ اس دن تو حضور کا وصال ہوا تھا، تو پھر آپ لوگ جشن کیوں مناتے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ماتم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، میرا نبی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ۔ پھر کہا کہ حضرت امنہ آپ کی ساری بات مان لی، اب بتائیے لائٹس لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو گھروں میں لوگ لائٹ لگاتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں بھی وہی سوچ رہا ہوں کہ لائٹ ہم لگاتے ہیں، نہ جانے کرنٹ دوسروں کو کیوں لگتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہی کہا کہ کرنٹ دوسروں کو کیوں لگتا ہے جبکہ لائٹ تو ہم لگاتے ہیں۔ یہ فالتو لوگوں کی فالتو باتیں ہیں، اس لیے ان فالتو باتوں میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ بس اتنا خیال رکھیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اس لیے میں تمام ناظرین سے گزارش کرتا ہوں، تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دن اپنے گھروں میں میلاد کا آغاز کریں اور درود پاک کی محفل رکھیں، اور پھر ہم امتی ہیں ان کے، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں تحفے پیش کریں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ میں حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے رہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں یہ تحفے پیش کرتے رہیں۔ اور پھر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی عاشق ہیں، حضور کو ماننے والے ہیں، ان سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو حضور کی زیارت نصیب فرمائے، اور اسی سال آپ سب کو مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے۔